ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب نے بھی ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز ملک صاحب ٹرانسمیشن میں اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. آپ کیا کہیں گے آج سے 85 برس قبل 5 پیراگراف پر مشتمل جو قرارداد پیش کی گئی تھی، اس قرارداد کے جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے انہوں نے جو اس قرارداد میں اسٹیٹمنٹ اپنایا تھا، ہم اس اسٹیٹمنٹ کے کتنا قریب ہیں آج 85 برس بعد اور کتنا دور؟ دیکھیے 1940 میں جو قرارداد پاس ہوئی اور پھر اس کے 7 سال کے عرصے میں ہی، جو کہ ایک بڑا جدوجہد کے لیے بڑا ایک محدود عرصہ ہوتا ہے، ہم نے قائد اعظم کی قیادت میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی ماہ رمضان میں ہی ہم نے یہ آزادی حاصل کی. اور ظاہر ہے اس کے بارے میں قائد اعظم اور ہمارے جو اس وقت اکابرین تھے، ان کی جو ویژن تھی پاکستان کے بارے میں، ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی گورننس اور ان سب چیزوں کو اسی طرح ہم نے شیپ اپ کرنا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو دشمن ملک بھارت، وہ ان کی فلسفی جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھی. وہ ہم نے تو جو آزادی حاصل کی وہ برٹش کلونیل جو ہے پار سے آزادی ملی دونوں مملکت کو، بھارت کو بھی اور پاکستان کو بھی. لیکن بھارت کے جو انتہا پسند لوگ تھے وہ یہ سمجھتے رہے اور اپنے اسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں وہ آج تک کہ یہ بھارت کے کچھ حصے ہو گئے، یا ان کے جو مہابھارت کے حصے ہو گئے، یا ہندوستان کے حصے ہو گئے. تو انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی سالمیت کو اور پاکستان کو ایز اے ساورن اسٹیٹ، ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پہ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا. اور وہ آج تک یا محدود وسائل کے ساتھ، اور اس وقت ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز تھے، ہم نے یقینی طور پہ بحیثیت قوم بہت ترقی کی ہے، اگرچہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے جہاں پہ پہنچنے کی ہمارے عظیم قائد کی ویژن تھی. اور میرے خیال میں اس کی ذمہ داری ہم سب لوگوں پہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنی فیلڈز میں، اپنی اپنی اسپیشلٹی میں، اور جو بھی ہمارے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق ہم پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی ملک، ایک خوشحال ملک اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.